لوگوں کو ایک پوسٹنگ دی جاتی تھی کہ تم نے پر منتھ اتنا ہمیں پے کرنا ہے. اس طرح کی تعیناتیاں کر کے پاکستان کو تباہ و برباد کیا گیا. ہر ادارے سے ہر ذمہ دار سے منتھلیاں لی جاتی تھیں. تو یہی حال میں نے پی آئی اے کا بھی میں نے حوالہ دیا کہ پی آئی اے میں بھی 10 سالوں میں 8 چیف ایگزیکٹو, اور کس کی منشا پہ؟ وہاں کی یونینز اتنی سٹرونگ تھیں. میں نے مثال دے کے بتایا کہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں کہ پٹواری کے کہنے پہ ڈی سی تبدیل ہوتے رہے ہیں ہمارے یہاں, کہ یہاں یونین کے کہنے پہ چیف ایگزیکٹو تبدیل ہوتے تھے, چیف ایگزیکٹوز کی تعیناتیاں ہوتی تھیں, یونین کے کہنے پہ لوگوں کی پروموشنز ہوتی تھیں, اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں, لوگوں کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں. یہ سب کچھ اداروں کو تو اس طرح تباہ و برباد کیا. تو ہم انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کڑیاں گو ان کی سیاستدانوں کے ساتھ ملتی ہیں. جن سیاستدانوں نے غلط کام کیا ہے وہ بھی بھگتیں گے, اور جن سرکاری اہلکاروں نے غلط کام کیا ہے وہ بھی بھگتیں گے. کیا پیپلز پارٹی کے کوئی نام آ سکتے ہیں اس سارے اسکینڈل میں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا سر کہ پی ایل ڈی میں 2018 اور 2019 میں 17 ایسے پائلٹس ہیں جن کو گراؤنڈ کیا گیا تھا لائسنس کی بنا پہ. سر وہ انکوائری 1.5 سال ہو چکا ہے, آپ کے انڈر ہے, ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا. پی ایل ڈی کے ترجمان نے بھی اس بات کی تعریف کی ہے. ایک تو میں ایک وجہ سے سر اب دیکھیں وہ گھر میں بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں, خسارہ پہ یہ کو آ رہا ہے, رسپانسبل کون ہے سر؟ ایک تو میں نے صرف پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیا. 2010 سے لے کے 2018 تک 2 گورنمنٹس تھیں, اور یہ دونوں حکومتوں کے دور میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اگر وہ 17 پائلٹس گھر میں بیٹھے تھے تو اس میں کورٹس کے سٹے بھی شامل تھے, اس میں انکوائریز بھی شامل تھیں. تو انہی چیزوں کو میرے بھائی اب ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ 28 پائلٹس کی لسٹ بن چکی ہے, سمری تیار ہو چکی ہے, ان کی انکوائریز مکمل ہو چکی ہیں, فیڈرل کیبنٹ میں وہ پریزنٹ ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور 4 پائلٹس کا میں بھی بتا چکا ہوں کہ ریسنٹلی جو گوسٹ پائلٹس تھے, تنخواہ لے رہے تھے, کام کہیں اور کر رہے تھے, ان کے خلاف بھی ایکشن. ہمیں تو جہاں جہاں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی غلط ہوا ہے ہم تو ان تمام جگہوں پہ ایکشن لے رہے ہیں. تو وہ 17 ان میں شامل ہیں. جی عالمی برادری جو ہے اس ایشوز کو وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نظر سے نہیں دیکھے گی, وہ پاکستان کے نظر سے. ٹھیک, اگر پاکستان پہ یہ پر یا پاکستانی پائلٹ پر کوئی سینکشن لگتی ہے تو حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی اس سے رضا؟ دو سوال. دیکھیں جی, یہ جو انکوائری ہوئی ہے یہ گریڈ 22 کے آفیسر سر, ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے, انہوں نے ایکسپرٹیز ہائر کی ہیں. انہوں نے وہ ساری انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے کہ کس کمپنی کی اور کون بندے تھے اور انڈیویجولز کے نام کیا تھے. یہ تو ساری ریکارڈ میں موجود ہے. گریڈ 22 کے افسر ہیں, سیکٹری رضوان ان کا نام ہے, اور باقی ان کی ٹیم ہے ساتھ. انہوں نے پرائیویٹ کمپنیز کی سروسز ہائر کی ہیں, لوگوں کی ہیں, اور ابھی اسی بنیاد پہ فردر انکوائری بھی ہوگی, شو کاز بھی ہوگا, چارج شیٹ ہوگی, اور انہیں پرسنل ہیئرنگ, اور کوئی ایویڈنس ان کے پاس ہے, اگر کوئی کوالیفائی کرتا ہے تو وہ آ کے پرسنل ہیئرنگ میں اپنی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ, کوئی فرانزک ایویڈنس کے ساتھ آتا ہے تو انہیں ایک پراپر موقع دیا جائے گا. اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کا کہا ہے, دیکھیں جی اب اداروں کو ٹھیک کرنا, جیسے میں نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ 2010 سے ہی ہم زیادہ پیچھے نہیں جا رہے. یہ انکوائری بھی 2010 سے شروع کی. 2010 سے جو حادثے ہوئے, 4 حادثے میں نے کوٹ کیے, اور 4 حادثوں میں جو 3 حادثے ہوئے انکوائری رپورٹس میں ذمہ دار پائلٹ قرار دیے گئے.
تو اب ایسے لوگوں کے رحم و کرم پہ انسانی جانیں ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ پوری قوم کا مستقبل ہم داؤ پہ لگا سکتے ہیں؟ یہ کوئی حق نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو اسے اٹھا کے باہر پھینکا جائے اور صحیح لوگوں کو لایا جائے, انہیں انڈیکٹ کیا جائے. تو اگر ہم صحیح کام کر رہے ہیں تو اسے اپریشیٹ بھی کرنے والا تو ہونا چاہیے, اور یقیناً اسے عالمی ادارے اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے ایک اسکروٹنی کر کے ٹھیک لوگ, کوالیفائڈ لوگ, سرٹیفائڈ لوگ آگے لائیں. پہلی بات تو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے کی ہم نجکاری نہیں کر رہے, ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں, اسے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا سوال کیا تھا جی آپ؟ جن کے خلاف کارروائی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو 28 جن کی کینسلیشن کی سمری ہم موو کر رہے ہیں کیبنٹ کے لیے, ان کے لائسنس کینسل بھی ہوں گے اور ان کے خلاف فوجداری مقدمات بھی درج ہوں گے, اور وہ تمام پروسیس مکمل ہوگا. انہیں میوزک کا سامنا کرنا پڑے گا. سرور صاحب, آپ نے خود فرمایا کہ کچھ لوگ سسپیکٹڈ ہیں اور ان کی انکوائریز انڈر پروسیس ہیں, ان کے نام ویب سائٹ پہ ڈال دیے, یہ ڈفرینٹ ایئر لائن کے ساتھ ان کی ذمہ داری ہیں, ان کو انٹیمیٹ کر دیا گیا ہے, اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تعداد گھٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے. اگر گھٹے گی اور جن کے نام آپ نے ویب سائٹ پہ ڈالے ہیں یا ان کو بتائے ہیں, ان کا فیوچر کیا ہوگا, اس نقصان کا ذرا کون کرے گا؟ سیکنڈ سرور صاحب, آپ پریویس گورنمنٹس کا حصہ رہے ہیں, کابینٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کیا اس رسپانسبلٹی کے تحت یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس میں آپ اپنا حصہ بھی قبول کرتے ہیں؟ تھینک یو. میں 2010 والی کیبنٹ کا بھی حصہ نہیں تھا اور 2013 والی کیبنٹ کا حصہ بھی نہیں تھا, اس لیے مجھ پہ کسی طرح کی ذمہ داری نہیں آتی. اور 2018 کے بعد اگر میں کیبنٹ میں آیا ہوں تو میرے دور میں کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا. اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دیں تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ فوری سٹیپ ڈاؤن کروں گا ہمارے دور میں اگر کوئی غلط ہوا ہو. باقی یہ میں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے لائسنسز مشکوک ہیں, جو نمبرز میں نے 2 دن پہلے دیے تھے آج بھی وہی نمبر دے رہا ہوں, وہی 262 لوگ ہیں. انکوائری میں جاتے ہیں, میں نے بریک اپ بھی دیا ہے کہ اتنے لوگ 1 پیپر والے ہیں, اتنے لوگ 2 پیپر والے ہیں, اتنے 4 والے ہیں, اتنے 6 والے ہیں اور اتنے 8 والے ہیں. میں بھی کوئی اپنا ایویڈنس ایسی لے آئے, وہ ایلیجبل ہو جائے تو وہ تعداد ان میں سے کم بھی ہو سکتی ہے. اتنا تو کوشچن 99.9% تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں, لیکن 1% کوئی بندہ, کوئی جسٹیفیکیشن, کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس, کوئی پروف, گنجائش تو رکھنی پڑتی ہے کہ 100% تو دے گے نا. ابھی انڈر پروسیس ہے انکوائری, فرانزک ہوئی, ابتدائی انکوائری ہوئی, ان کا بریک اپ بھی ہم نے دے دیا, ان کے نام بھی دے دیے, ان کے نمبر بھی دے دیے, ساری کمپلیٹ انفارمیشن دے دی. اب انہیں شو کاز بھی کرنا شروع کر دیا. تو وہ اب اس پروسیڈنگ میں ہو سکتا ہے 262 میں ایک بچ بھی سکتا ہے, لیکن پورے بھی ہو سکتے ہیں. کئی سال سے ان کے کیسز لٹکے ہوئے ہیں, تو کیا اس کو بھی کوئی کیبنٹ سے یا پارلیمنٹ سے کوئی شیلٹر دیں گے کہ جن لوگوں کے خلاف کیبنٹ منظوری دے یا جس طرح انکوائری کرے وہ پھر کورٹ سے کروا کے آ جائیں گے؟ دیکھیں جی, کورٹ ایک ریمیڈی ہر کسی, ہر ایگریوڈ کے لیے کورٹ ایک ریمیڈی ہے, لیکن ہم انکوائری اتنے ٹرانسپیرنٹ انداز میں کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی کورٹ سے بھی انہیں ریلیف نہیں ملے گا. اور اس کا ثبوت کہ کورٹ نے آلریڈی ہمیں ڈائریکشن دی کہ آپ ان کی انکوائریز کریں, ان کے کریڈینشلز چیک کریں, جو میں ثبوت پہلے دے چکا ہوں, بتا چکا ہوں. ان میں ہم نے ان کی ڈگریاں چیک کی, ان کے کریڈینشلز چیک کیے,
انہیں ٹرمینیٹ کیا. وہ کورٹس میں بھی گئے, سپریم کورٹ تک گئے, سپریم کورٹ میں ان کی پٹیشنز ڈسمس ہوئیں. وہ ریویژن میں بھی گئے, ریویژن پٹیشن بھی ڈسمس ہوئی. تو وہ یقیناً ایک ریمیڈی ہر اگریوڈ کے پاس ہے, ریمیڈی ان کے پاس بھی ہے, کورٹ میں وہ ضرور جائیں, جا بھی سکتے ہیں. لیکن ان کے خلاف اتنی اسٹرانگ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہوگی کہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملے گی. جی یقیناً آپ نے بہت اچھی انکوائری کی اور اس کی اچھی رپورٹ پیش کی. عرض کرنی تھی کہ جتنے بھی پائلٹ ہیں پی آئی اے میں, ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے, ان میں سے کتنے 2 نمبر پائلٹ آپ نے نکالے ہیں, اور پھر سر جی جی وہ جو نمبر بچ گئے ہیں جو اصلی ہے, تو ان پر ڈیوٹیاں کو بہت بھی زیادہ پڑ گئی, جبکہ میڈیکل کی روح سے انہوں نے ان کے لیے ڈیوٹیاں محدود ہوتی ہیں. تو پھر اس کا جو خالی یہ گیپ ہے وہ کس طرح پورا کیا جائے گا؟ دیکھیں, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پی آئی اے کے پاس 450 پائلٹس تھے, پائلٹس ہیں, جن میں سے 141 جو ہیں یہ انڈر کویسچن ہیں. ریمیننگ پائلٹس ہمارے پاس بھی ہیں. صرف آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صرف دنیا میں ایک ایئر لائن, ایمریٹس ایئر لائن نے 850 پائلٹ فارغ کیا ہے. دنیا کی ڈیفرنٹ ایویشن انڈسٹریز سے بہت سارے لوگ فارغ بھی ہوئے ہیں. پاکستانی بہت سارے پائلٹس, اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا, ٹوٹل کمرشل پائلٹس سرونگ ان پاکستان 753 ہیں. 107 جو ہیں فارن ایئر لائنز میں بھی کام کر رہے ہیں. تو پائلٹس کی کمی نہیں ہوگی, سفیشینٹ ہے, پائلٹس اویلیبل ہیں. جی سر. جی تو پیپلز پارٹی کے دور سے پہلے بھی ان پائلٹس میں افراد شامل ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا سوال, جب پائلٹس سے ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تیاری کر کے ہم نے ایگزام دیا, اس کے بعد ہم نے یہ تمام طریقہ کار مکمل کیا, ابھی ہم اس حوالے سے تمام طریقہ کار پر جو ایگزام دینے کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ اب یہ پائلٹس کا دعویٰ ہے کہ انتظامیہ انہیں راستے سے ہٹا کر ریٹائرڈ ایئر فورس کے پائلٹ یا کنٹریکٹ پر پائلٹ لانا چاہتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا جواب دیں گے؟ جنہوں نے بھی غلط کیا ہے انہیں تو راستے سے ہٹنا پڑے گا, اور کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے کہ انہیں ہٹا کے تو ایئر فورس سے ہم لائیں گے یا کانٹریکٹ پہ لائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے پائلٹس پاکستان میں آلریڈی اویلیبل ہیں. نئی ریکروٹمنٹ ہوگی, نئے لوگوں کی انڈکشن ہوگی, جتنی ہماری ضرورت ہوگی اس کے مطابق ہوگی. پہلے بھی سرپلس لوگ تھے, اوور سٹافنگ اس سے پہلے بھی تھی. تو امتحانی طریقہ پہلے مینول تھا, اب الیکٹرانک کیا گیا ہے, اب کمپیوٹر پہ امتحان ہوتا ہے. پہلے جس طرح مینولی ہوتا تھا تو وہ طریقہ, اس سے مزید اس انکوائری بورڈ نے 54 ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ امتحانی طریقہ کار کو مزید سیکیور بنانے کے لیے, مزید ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے, کہ کوئی اس میں غلطی نہ ہو. کہ دیکھیں نا, غلطیاں اس سسٹم میں بھی ہوئیں. تو اسے جو ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں انہیں ہم پبلک بھی کریں گے اور ان ریکمنڈیشنز پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. کوئی کرائسس نہیں ہوگا. یونین بھی مجھے امید ہے اور یقین ہے پورا کہ غلط لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن اب یونین جو 28 لوگوں کے خلاف پروسیڈنگز مکمل ہو چکی ہیں, انہیں پرسنل ہیئرنگ کا موقع بھی فراہم کیا گیا ہے, 9 بندے خود کنفیس بھی کر چکے ہیں. تو یونین کس طرح اب انہیں ڈیفینڈ کرے گی, کس طرح انہیں سپورٹ کرے گی؟ تو ٹرانسپیرنٹ انداز سے جب پروسیس مکمل ہوگا تو
یونین بھی ہمیں سپورٹ کرے گی جو ایگزسٹنگ یونینز ہیں.